نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس وہ طاقت نہ رکھیں گے، خاشعتاً ابصارہم، چکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت، وقد كانوا يدعون الى السجود، اور یقیناً وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، وہم سالمون، اور وہ سالم تھے، فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث، بس چھوڑیے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کے لیے، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القلم آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ متقین اور مجرمین، یعنی فرما بردار اور نافرمان، ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ دن قیامت کے نہیں ہوگا، بلکہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے اور مجرمین عذاب میں ہوں گے۔ آج کے سبق میں قیامت کے دن جو مجرمین کی ذلت ہے اس کا بیان ہے۔ قیامت میں ایک موقع ایسا آئے گا جب سارے انسان محشر کے میدان میں ہوں گے تو وہاں ان کو سجدے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ جھکے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ سجدے میں ہوں گے ان پر ذلت چھائی ہوئی اور وہ سائیڈ پر کھڑے ہوں گے۔ یہ کون ہے کہ جو آج اتنے بد نصیب ہیں کہ رب کی تجلی سامنے ہے اور پھر بھی سجدہ نہیں کر سکتے؟ ظاہر بات ہے اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے بندہ جائے اور کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ جائے اور وہاں نماز نہ پڑھے،
بد نصیبی ہے یا نہیں ہے؟ نماز تو یہاں بھی نہ پڑھے تو بد نصیبی ہے، لیکن کعبہ سامنے ہو پھر نہ پڑھے کتنی بڑی بدبختی ہے۔ جب کعبہ چھوڑو رب کی اپنی تجلیاں سامنے ہوں گی تو اس وقت جو سجدہ نہیں کر سکے گا اس کی کتنی بڑی بدبختی ہے، ذلت چھائی ہوئی ہے، شرمندگی ہے۔ یا اللہ یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کا حکم ملا تھا اور یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے، دنیا میں نہیں کرتے تھے، تو رب فرمائے گا آج بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے جی یوم یکشف عن ساق۔ ساق ویسے تو عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں، یہ جو پنڈلی ہے۔ بعض آیات ہیں متشابہات میں سے جن کی حقیقی مراد اللہ ہی سمجھتا ہے۔ آج ہمارا جو دن کو سبق ہوگا انشاءاللہ سورہ آل عمران میں، اس میں آیات کی ان دونوں قسموں کا بیان ہے کہ بعض آیات محکمات ہیں اور بعض آیات متشابہات ہیں۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ایمان والے سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کھوج کرید میں نہیں پڑتے، اور جن کے دلوں میں شرارت ہوتی ہے وہ بس اختلافی اور متشابہات کے پیچھے پڑ کے ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں، اور حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو قرآن مجید میں بعض آیات متشابہات ہیں، مثلا قرآن میں لفظ آتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب یہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، یہ ہم اپنے حساب سے اگر سوچنا شروع کریں تو شاید ہم ایمان سے ہی فارغ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اب میں سوچوں گا بیچارہ ایسا ہوگا نعوذ باللہ، تو کسی چیز کے مطابق میں شکل ایک بناؤں گا نا، اور یہ حرام ہے، یہ کفر ہے کہ اللہ کو کسی چیز کے مشابہ سمجھنا۔ چہرہ ہے لیکن کسی چہرے کے مشابہ میں سمجھوں تو میں کفر میں چلا جاؤں، تو یہ ہے متشابہات۔ ہاتھ ہے لیکن کسی ہاتھ کے ساتھ اگر میں تشبیہ دوں تو میں کفر میں چلا جاؤں، یہ ہے متشابہات۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ بندہ اس بحث میں نہ پڑے، جیسے اللہ نے خود فرمایا ہے، ایمان والے کہتے ہیں بس جو ہے سب ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس لیے ہم ایمانیات میں پڑھتے ہیں نا جی، آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا اللہ ہے، جیسا اس کی شان کے مناسب ہے میں ویسا مانتا ہوں۔ اب وہ پوری ذات میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب پنڈلی سے مراد نعوذ باللہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ تو یہی پنڈلی آتی ہے نا، جو ہماری ہر ایک کی ٹانگ کے ساتھ پنڈلی ہے، لیکن رب کے بارے میں اگر یہ والا پنڈلی کا تصور بنائیں گے تو کفر ہے۔ اس لیے ساق کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی جس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جس کی کیفیت اللہ۔ اور ایک دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ دنیا میں ہم جب کوئی مشقت والا کام کرتے ہیں نا تو تھوڑا پنڈلی کھول لیتے ہیں، یعنی کپڑے تھوڑا اوپر کر لیے، بازو اوپر کر لیے، پنڈلی اوپر۔ مشکل کام کرنا ہے جی، مزدوری والا کام کرنا ہے، مٹی پھینکنی ہے، سیمنٹ پھینکنا ہے وغیرہ وغیرہ، تھوڑا بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، کپڑے تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں۔ تو یہ مشقت والے کام کے وقت پنڈلیاں کھل جاتی ہیں، تو اصل میں یہ قیامت کی مشقت کو بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کی مشقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب پنڈلیاں کھلی ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ جب ایک مشقت والا دن ہوگا، اس وقت عین مشقت کے وقت تمہیں سجدے کا حکم ملے گا، اور ہر بندہ چاہے گا شکر ہے میں سجدہ کروں تاکہ اللہ راضی ہو، لیکن جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ان کو وہاں بھی سجدے کی اجازت نہیں ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ،
پس وہ سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، سجدے کی ہمت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمر ان کی تختے کی طرح ہو جائے گی، مڑے گی نہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، چکی ہوگی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت۔ جب اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، صحابہ سارے سجدے میں ہیں، اولیاء اللہ سارے سجدے میں ہیں، ساری امتیں سجدے میں ہیں، پوری امتوں کے ہر ایمان والا فرد سجدے میں ہے، یہ بدنصیب سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ادھر رب کی تجلیاں سامنے ہیں، سجدے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، سب سجدے میں ہیں، یہ سجدہ نہیں کر پا رہا تو ذلت تو ہوگی نا۔ ترہقہم ذلہ، ذلت تو چھائی ہوگی۔ یا اللہ یہ کون بد نصیب ہے جن کو سجدے کا حکم ہوا، آج رب کی تجلیاں سامنے ہیں پھر بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یہ وہ لوگ ہیں جو سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے۔ مؤذن اذان دیتا تھا، مسجد سے صدا آتی تھی، مسجد سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے سجدے کے اندر ہی کامیابی ہے، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا۔ وَهُمْ سالمون، اور یہ کوئی معذور نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح و سالم تھے۔ صحیح سالم ہونے کے باوجود یہ نماز کے لیے، یہ سجدے کے لیے، یہ اللہ کے بلاوے کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم ان کو سجدے کی توفیق۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آگے اور تخفیف ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَرْنِي، سو مجھے چھوڑیے، اور جو اس بات کو یعنی قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کو بھی چھوڑیے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں جانوں اور میرے آیات کے منکر جانیں۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کہتا ہے ان کو میں ایسی سزا دوں گا جو میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جیسے کہ بندہ سخت شرارتی ہو نا، بندہ کہے بس آپ بے فکر ہو جائے، وہ اس کا بندوبست میں کر لوں گا، یہ ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ اس حدیث یعنی اس بات کو، اللہ کی ارشاد کو جھٹلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا انتظام میں کروں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، استدراج کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ پکڑنا۔ جیسے جال لگاؤ نا جی، اس کے ارد گرد دانے بکھیرے جاتے ہیں، اور پرندے وہ دانے کھاتے کھاتے آہستہ آہستہ جال کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا ایک ایسا جال ان کے گرد لگا ہوا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کھا پی لیں، چند دانے ہیں، یہ کھا لیں، تھوڑی عیش کر لیں، پھر آگے موت کی کنڈی ان کو لگنے والی ہے۔ سنستدرجہم، ان قریب آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے، اور پکڑیں گے کیسے؟ من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بندہ گھر سے نکلا، میں جا رہا ہوں فلانا کام کرنے کے لیے، راستے میں موت آ گئی، وہ جانتا بھی نہیں تھا یہاں میری موت آئے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا، دماغ کے اندر ایک منصوبہ بنا کر جا رہا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی اور وہ پکڑا ہوا بارگاہ رحیم پہنچ گیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، فی الحال مہلت ہے، کب تک؟ فرمایا یہ زیادہ دیر نہیں، ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری تدبیر بڑی سخت ہے، مجھ سے تم بھاگ نہیں سکتے، مجھ سے تم بچ نہیں سکتے، میری پکڑ جب آتی ہے پھر دنیا میں کوئی بچانے والا